نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عبد المطلب بن ربیعۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه صدقات انما هي اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد رواہ مسلم۔ حضرت عبد المطلب ابن ربیعہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ صدقات لوگوں کے لیے لوگوں کے میل ہیں، یہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ آپ کی آل کو حلال ہیں۔ زکوٰۃ، فطرہ، یہ دونوں چیزیں دے دینے کے بعد بندے کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ جیسے میل کپڑوں سے نکلنے کے بعد کپڑا صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ اور فطرانہ اپنے مال سے نکال دینے کے بعد یہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ ایک تو اس حدیث پاک سے پتہ چل رہا ہے، دوسرا قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے جو خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اپنے اے محبوب ان کے مال میں سے زکوٰۃ تحصیل کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو۔ یہ بات پتہ چلی۔ اب یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ حضور اور آپ کی آل پاک کو زکوٰۃ یا صدقہ دینا کیوں جائز نہیں، کیوں حلال نہیں؟ کیونکہ وہ ہماری میل ہے۔ کیا ہمارے نبی اور آپ کی آل کے لیے صرف میل ہی رہ گئی ہماری؟ کیا ہمارے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے میل رہ گئی؟ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر دینے کے لیے ہدیہ کوئی نہیں؟ ہاں جی۔ اگلی حدیث پاک جو بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ حدیث پاک، اس سے ہمیں اس کی مزید صراحت مل جاتی ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتی بطعام سأل عنه اہدیۃ ام صدقۃ فإن قیل صدقۃ قال لأصحابہ کلوا ولم یأکل وإن قیل ہدیۃ ضرب بیدہ فأکل معهم متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی کھانا لایا جاتا تو اس کے متعلق پوچھتے کیا یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ اگر لانے والا کہتا کہ یہ صدقہ ہے تو حضور فرماتے کہ صحابہ کو چلو تم لوگ کھا لو، اور خود نہ کھاتے۔ عرض کیا جاتا کہ یہ ہدیہ ہے تو ہاتھ شریف بڑھاتے، ان کے ساتھ کھاتے۔ یہ حضور کا عمل کیا ہے؟ جب بھی کھانا کوئی آتا حضور پوچھتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس کائنات کے سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے مدرسہ قائم کیا، جس کو ہم صفا کہتے ہیں۔ اصحاب صفا کا نام آپ نے سنا ہو، ہاں جی۔ وہاں پر صرف مساکین صحابہ کرام جلوہ گر ہوتے تھے، غریب صحابہ کرام، تو ان کے لیے یہ جائز ہے۔ کھانا آیا، عرض کی یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے، حضور ہاتھ نہ لگاتے، ہاں جی۔ جو خود پاک ہو، نور علی نور ہو، یار نہیں حضور۔ میں نے کل حدیث عرض کی تھی نا، حضرت امام حسن نے جب ایک چھوارا کھا لیا تو حضور نے منہ میں انگلی ڈال کے نکال دیا، کخ کخ نکالو اس کو، نکالو نکالو۔ اما شعر تو نہیں جانتا انا لا ناکل صدقہ، ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے، حضور نہیں کھاتے۔ اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا جاتا ہے یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے، نذرانہ ہے، تو پھر حضور خود بھی کھاتے اور صحابہ کو بھی کھلاتے۔ ایک ایسی چیز ہے جو اپنی اصل میں تو صدقہ ہے، اپنی اصل میں تو وہ کسی کے لیے نیکی ہے، لیکن وہ غنی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ کے طور پر کنواں کھدوا دیا، مسجد کا پانی ہے، یہ غریب بھی استعمال کر سکتا ہے، یہ امیر بھی استعمال کر سکتا ہے۔ نہ غریب کے لیے کوئی کنویں سے پانی کوئی بھی بھر سکتا ہے، مسجد میں کوئی بھی وضو کر سکتا ہے، امیر بھی کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ جس بندے نے زمین وقف کی ہے مسجد کے لیے، وہ خود بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یعنی یہاں پہ وہ نماز پڑھے، عبادات کرے، اعتکاف کرے، ٹھیک ہے، بالکل اس میں کوئی جو ہے دو رائے نہیں، بالکل استعمال کرنا جائز ہے۔ لیکن خالصتاً جو صدقہ ہے وہ صرف غریبوں کا حق ہے۔ اچھا، اب یہاں سے مراد یہ نہیں اس حدیث پاک سے مراد، کیونکہ بعض لوگوں کے ذہن میں ایسے گندے خیالات آ جاتے ہیں، ہاں جی۔ اور میں نے ایک بندے کو سنا تھا، اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ وہ کہتے جی دیکھو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو صدقہ اپنے سارے صحابہ نو کھوا لیندے سن، انہوں نے تو کلمے اس واسطے پڑھے سن صدقے کھان۔ تو حضور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صدقہ نہیں کھاتے تھے۔ میرے آقا کے سارے غنی صحابہ صدقہ نہیں کھاتے تھے، صدیق اکبر صدقہ نہیں کھاتے تھے،
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ صدقہ نہیں کھاتے تھے، وہ تو زکوٰۃ صدقات خیرات سارے لا کے حضور کی بارگاہ میں رکھ دیتے تھے، یا رسول اللہ یہ قبول فرمائیے اور اپنے ہاتھ سے آ کر یہ اپنے غریب غلاموں کو پیش کر دیجیے۔ وہ تو لا کے خود حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے۔ جو غریب ہیں اس کا حق متعین کرنے والی اللہ کی ذات ہے، نبی کی ذات ہے، میں اور آپ اس کے اوپر اعتراض کرنے والے کیوں؟ غریب کو کہو وے کچھ صدقے کھانے والی قوم، تو صدقے کھانے کا حکم تو اللہ نے ہی دیا نا ان کو۔ اگر یہ صدقے کھانے والے نہ ہوں تو تمہارے مال پاک کیسا ہوں؟ قرآن کہتا ہے اپنے صدقے دو تو طاہرہم وتزکیہم بہا، پاک کرنے کے لیے، پاکیزہ کرنے کے لیے۔ جو صدقہ خیرات نہیں دیتے نا جی، بلکہ میں نام نہیں لیتا پھر وہ پارٹی بازی ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں پہ ایک ملک پاکستان کے بہت بڑا نام ہے، انہوں نے خیراتی ہسپتال بنایا، وہ اپنے ہسپتال میں علاج نہیں کرواتے، وہاں پہ وہ خیرات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور سب سے بہترین ڈاکٹر بھی وہاں رکھے، لیکن وہ اپنے ہسپتالوں سے کبھی بھی علاج نہیں کرواتے، وہ دوسرے ہسپتال سے کروائیں گے یا باہر جا کے کروائیں۔ کہتے ہیں یار ہم خود صدقہ دے رہے ہیں اور اپنے صدقے اپنے اوپر ہی لگائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہزاروں اختلاف ہمیں ہو سکتے ہیں ہر ایک شخصیت کے ساتھ، لیکن یہ بات اس کی مجھے پسند آئی کہ جس ادارے کو خیرات کے ساتھ وہ چلا رہا ہے اس ادارے میں علاج کروانا بھی وہ اس بات کو گوارا نہیں کرتا، تو یہ ٹھیک ہے بالکل۔ بھائی یہ صدقے خیرات کھانے والے اللہ نے خود رکھے ہیں، اللہ خود غنی کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے غنی کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے فقیر کر دیتا ہے۔ اگر یہ تقسیم ختم ہو جائے گی، قرب قیامت یہ زمانہ آئے گا انشاءاللہ یہ زمانہ آئے گا، حضور کی امت کے اندر اتنے غنی ہو جائیں گے، لوگ ہاتھ میں خیرات صدقات لے کے زکوٰۃ لے کے پھرتے رہیں گے، لے لو یار۔ آگے سے کہہ کہ نہیں جناب میں خود غنی ہوں، میں صدقہ کیوں لے لوں، میں خیرات کیوں لے لوں، میں تو خود دینے والا ہوں، میرے سے تو لے لے۔ یہ وقت آئے گا انشاءاللہ، حضور کے صدقے یہ وقت آئے گا، ہماری آنکھیں دیکھیں نہ دیکھیں، میرے نبی نے کہا تو یہ وقت آئے گا۔ لوگ یہ زمانہ دیکھا تھا سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، لوگ ہاتھوں میں صدقے خیرات کے مال لے کے پھرتے تھے، یار یہ لے لو یہ لے لو، وہ سارے کہتے تھے بھائی ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں۔ جب حاکم وقت اتنا عادل ہو، اس کے بعد پھر اگر روئے زمین نے عدل کا منہ دیکھا ہے تو عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ دیکھا ہے۔ ہاں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے زمانے کے اندر اتنا عدل ہو گیا۔ یہ عمر بن عبدالعزیز کو معمولی شخصیت نہیں تھے، یہ بندہ سوٹ آج کل دے میں کہو نا جی گچی دا سوٹ 7.5 لاکھ روپے دا، 8 لاکھ روپے دا صرف جو ہے نہیں وہ ڈریس سوٹ ہے، وہ 8 لاکھ روپے اس وقت سب سے جو مہنگے ترین کپڑے ہوتے تھے وہ پہنتے تھے، اور خوشبو استعمال کرتے تھے جو عام بندے کے دسترس میں نہیں ہوتی تھی۔ لیکن جیسے خلیفہ وقت بنے وہ سارا کا سارا مال اٹھایا بیت المال میں جمع کروا دیا، اور خود جا کے بیوی سے کہا کہ بھائی اب میرے ساتھ تو رہنا چاہتی ہے تو بتا دے، کیونکہ میں نے سارا مال تو کر دیا ہے بیت المال کے حوالے، اب میں ہو گیا ہوں فقیر، تو عادی ہے امیری میں رہنے کی، خوشحالی کی، اب آگئی فقیری، کیونکہ آگئی ذمہ داری میرے سر پر، رہنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے۔ پھر یہ امید نہ کرنا آسانیاں آسائشیں کھلم کھلا پروگرام وہ چل رہے نہیں چلے گا، اب تو صرف دال پانی چلنا ہے۔ اس نے کہا اگر اچھا وقت تیرے ساتھ دیکھا ہے نا تو برا وقت بھی ہم تیرے ساتھ ہی دیکھیں۔ پھر کیا ہوا؟ ایسی ہوتی وفادار بیوی، اچھا وقت آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں، برا وقت آ جائے تو مرد کو حوصلہ دیں، صبر دیں، کوئی بات نہیں، چنگے دن نہیں رہتے ماڑے بھی نہیں رہیں گے۔ اگر حاکم وقت اپنا مال خود جمع کروا دے، آج سن 2024 کے اندر بھی اللہ کی قسم ملک پاکستان سارا غنی ہو جائے گا۔ آپ کے ملک پاکستان کے صرف 4 سیاستدان، صرف 4 لوگ ایمانداری نہ اپنا مال پاکستان دے خزانے جمع کرا دین، پاکستان دا قرضہ بھی لے جائے گا، پاکستان دا جنہ غریب ہے وہ سارا امیر ہو جائے گا، سب خزانے فل اور بھر جائیں گے۔ یہ آج بھی اگر ہو جائے تو، اور یہ نہیں کہ یہ مثالیں ہمیں ماضی میں نہیں ملتی، ہمیں ماضی میں مثالیں ملی۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے ایلچی آیا ایران کا، اس وقت توتی بولتا تھا ایران کا، بھائی وہ سپر پاور تھا اس وقت، وہ ایلچی ملنے کے لیے آیا تو پوچھا جی تمہارا امیر المومنین کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی یتیموں کے باغ کو پانی دے رہا ہے۔ وہ پہلے تو یہ سن کے ہی حیران ہو گئے، ہیں یتیموں کے باغ کو امیر المومنین، آجدہ ہولی سولی، بڑا تعجب ہے۔ جب گئے تو دیکھ کے حیران ہو گئے، وہیں پر پانی لگانے کے بعد تھک گئے تھے، اینٹ کا تکیہ بنا کر مٹی کے اوپر ہی لیٹے ہوئے ہیں۔ وہ بندہ آ کے کہو یار تمہارا امیر المومنین کدھر ہے بھائی؟ انہوں نے کہا وہ تو سوئے پڑے ہیں، یہ امیر المومنین تمہارا؟
لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ حضرت جب امیر المومنین سادگی اختیار کرے گا، کچھ لوگ تو اس کو راضی کرنے کے لیے سادگی اختیار کریں گے، کچھ حقیقتاً سادہ ہو جائیں گے، اور جب یہ سارا پریشر بلڈ ہوگا نا جی تو خود بخود غربت دور ہو جائے گی۔ آج ہمارا بچہ پیدا ہونے والا لاکھوں روپے کا مقروض ہے، کیوں؟ ہمارے حاکم وقت عمر بن عبدالعزیز جیسے نہیں، عمر فاروق اعظم جیسے نہیں، جس دن ان جیسے ہو گئے، اللہ کی قسم آج بھی وہ کیا کہتے ہیں، فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی، آج بھی فرشتے اتر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ نے قانون بدل دیا ہے، قانون وہی کا وہی ہے، ایمان کا جذبہ وہی کا وہی ہے، لیکن میرے بابو تو قدم اٹھا کے تو دیکھ۔ جس دن ایمان سے بتاؤ، ہمارے ملک پاکستان کے اندر اسکیمیں نہیں بنائی گئی، مجھے کسی پارٹی کا نہ سمجھنا، میں صرف رسول اللہ کی پارٹی کا ہوں بس۔ کتنے لوگوں نے کہا کہ جناب آئیے ملک کو سنوارنے کے لیے ہم نے یہ تحریک شروع کی ہے، تو ماؤں بہنوں نے اپنے کانوں سے بالیاں نہیں اتار کے دے دی تھی، اپنے ناک کے کوکے نہیں اتار کے دے دیے تھے۔ ہمارا ملک بچنا چاہیے۔ اگر کسی نے، یہ بڑے آدمی نے ان کو تھوڑا سا بھی اعتماد دلوایا ہے، اگر ان کو یقین دلایا ہے، تو ہماری مائیں بہنیں آج بھی اپنے کانوں کو، اپنے ناک کو خالی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ایسا حاکم تو آئے نا جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن آج بھی کیوں جاری ہے؟ حضور نے اپنے لیے کچھ نہیں بنایا، نا نا نا، ایمان سے بتاؤ، پوری دنیا سے ہدیہ آتے تھے، پوری دنیا سے نہ بھی ہوتے، صرف کیا اکیلے سیدنا عثمان غنی کافی نہیں تھے؟ حضور کے لیے شاندار محل بنا دیتے، بہترین محل بنا دیتے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ نوکر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت رکھی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی آگے آگے چل رہے ہیں، عثمان غنی پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اور گن رہے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8۔ عرض میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا عثمان کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کے قدم گرنا ہو، کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ اپنے دولت خانے سے میرے غریب خانے تک آپ جتنے قدم اٹھائیں گے آقا جی آپ کے ہر قدم پر غلام آزاد کروں گا۔ میں کہتا ہوں زیادہ قدم نہیں بھی اٹھائے حضور نے، 100 قدم ہی اٹھائیں۔ جو بندہ میرے نبی کے قدموں پہ 100 غلام وار سکتا ہے، وہ 2 غلام حضور کو نہیں دے سکتا تھا؟ لیکن آقا جی نے نہیں، ایسے نہیں، مشن ایسے نہیں چلتے، معاملات ایسے نہیں چلتے۔ شریعت محمدی کا آج بھی دین سر بلند ہو کے کھڑا ہے، وہ اس لیے کہ آقا جی نے نہ خود اپنے گھر کو پالنے کے لیے کسی سے کہا، اور نہ اپنی اولاد کے لیے کہا، قیامت تک کے لیے حضور نے فرمایا خبردار میری اولاد کو صدقہ نہیں دینا، خیرات زکوٰۃ نہیں دینی، قیامت تک کے لیے منع کر دیا۔ آنے والا کوئی یہ تانا نہ مارے نبی نے تو دین اس لیے بنایا تھا اپنی اولاد کو پالے، قیامت تک کے لیے حضور نے منع کر دیا، خبردار۔ اگر حضور کا اہم اشارہ ابرو ہوتا، ایک حضور کی منشا ہوتی، تو غلاموں کے ڈھیر لگ جانے تھے، دولتوں کے انبار لگ جانے تھے، اور لگے بھی میرے آقا کے سامنے، لیکن کریم آقا جی نے اپنے لیے نہ ایک انا نہیں رکھا، سرکار نے سارا اپنے غلام جو ہے وہ غلاموں میں تقسیم فرما دی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر آج کا آخری روزہ ہے تو ہماری اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ تمام عبادات کو، کوششوں کو، درس قرآن جو ہوا، تفسیر قرآن جو ہوئی، جو حدیث پاک کے دروس ہوئے، اللہ اپنے فضل کرم رحمت کے صدقے اپنے حبیب کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہم